بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ فارغ ذہن جو ہے وہ شیطانی کارخانہ ہوتا ہے، اور شیطانی کارخانہ تو ایک نوجوان پہ زیادہ فٹ آتی ہے بات۔ ایک کم عمر یا نوجوان جو ہے جس کو اتنا شعور نہیں ہے، وہاں پہ امکان زیادہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک نوجوان جو ہے وہ غلط سمت میں نکل جائے گا، کوئی ایسی عادت اور اس کو لت پڑ جائے گی کہ جو پھر اس کی زندگی برباد ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی نوجوانوں کی حد تک بات۔ بڑوں میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ وٹ از رانگ ود دا ایلڈرز؟ کیا وہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں، وہاں پہ اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے، اگرچہ رہتا تو ہے ہی، لیکن وہاں پہ ایک انسان مایوسی اور پریشانی اس میں زیادہ گھرا رہتا ہے۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ مایوسی اور پریشانی میں انسان زیادہ گھرا رہتا ہے۔ وہاں کا پرابلم یہ ہے، اور یقیناً یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اور مایوسی اور پریشان کرنے والے خیالات جو ہیں وہ ایک ایسے بندے کو زیادہ آتے ہیں کہ جو فارغ رہتا ہو، جس کے پاس کرنے کو بہت کم کام ہو اور فرصت زیادہ ہو، اور پھر اس کا ذہن جو ہے وہ ایسی چیزوں کے اندر بھٹکتا رہتا ہے کہ جو چیزیں غیر ضروری بھی ہیں اور جو چیزیں نقصان دہ بھی ہیں۔ نقصان دہ ان دا سینس کہ جو مایوسی والے، پریشانی والے جو خیالات اس کو آتے رہیں گے، ماضی کے پچھتاوے اس کے ذہن کے اندر اور مستقبل کے خدشات جو ہیں اس کے ذہن کے اندر آتے رہیں گے۔ اب ایسی صورت کے اندر اسے پریشانی کا سامنا رہے گا اور وہ پریشان رہے گا، اور اس کے برعکس وہ افراد کہ جو افراد بزی رہتے ہیں، جن کے پاس کرنے کو بہت کچھ کام ہوتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ ان کے پاس فضول باتیں سوچنے کا وقت ہی نہیں ہوتا، موقع ہی نہیں ہوتا۔ اب ایک انسان کے جسے کام نہ کرنا پڑتا ہو، صبح اٹھ کے اس کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ میں نے کام پہ جانا ہے، اس بندے کی جو بات ہے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے، اور معاشرہ بھی اس کو خوش نصیب سمجھتا ہے۔ لیکن اب اس کا نیگیٹو اثر جو ہے وہ یہ بہرحال رہتا ہے کہ جی اس انسان کو پریشان کر دینے والے خیالات جو ہیں وہ گھیرے رکھتے ہیں، اور وہ ان سے نکل نہیں پاتا۔ ایک پریشانی والے خیال سے نکلتا ہے تو دوسرے پریشانی والے خیال کے اندر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ اب ایسے کیس کے اندر جو ہے ایک انسان کے لیے لازم ہے، اگر اس انسان کو معاشی مجبوریاں نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے اندر وہ مصروف کر لے۔ ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لے، یہ اس انسان کے لیے لازم ہے۔ اور اگر وہ انسان یہ نہیں کر پاتا تو یقیناً پھر اسے ایسی پریشانیاں جو ہیں وہ لاحق رہیں گی کہ جن پریشانیوں سے وہ نکل نہیں پائے گا۔ تو اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو، ہر ایک انسان جو ہے، اگرچہ اس کو معاشی مجبوریاں نہ ہوں، لیکن ایک انسان کے لیے بہرحال یہ بات لازم ٹھہرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بزی رکھے اور ایسے کاموں کے اندر کہ دیکھیں، اب ایک اور انداز کے اندر دیکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ معاشی حالات آپ کے بہت اچھے ہیں، اللہ رب العزت سب کے اچھے فرمائے،
اور آپ کے اچھے حالات کو قائم رکھے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال بہت ساری چیزوں کی کمی تو انسان کے اندر رہتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جیسے کچھ لوگ معاشی اعتبار سے آسودہ ہو جاتے ہیں اور مزید اس کی وہ تمنا نہیں رکھتے کہ ہمیں اور پیسہ ملے وغیرہ، لیکن ایسا ہر ایک چیز کے اندر، ہر ایک آپ کی شخصیت جو ہے اور آپ کی جو لائف ہے اس کے ہر ایک پہلو سے ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے الٹ ہوتا چلا جاتا ہے کہ بعض چیزیں زیادہ تشنہ رہ جاتی ہیں، بعض چیزیں زیادہ ڈرائی رہ جاتی ہیں، اور وہاں پہ ایک انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ پھر وہاں پہ توجہ دینی چاہیے ان چیزوں کی طرف کہ جن چیزوں کی آپ کی لائف کے اندر کمی ہے، جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ کہہ لیں کہ مصروف رہیں، کچھ کام کریں، کچھ بہتری کی شکل جو ہے وہاں پر لے کر لائیں۔ اب ایک بات تو یہ ہے، آپ کی انسان کی ہیلتھ ہو سکتی ہے، انسان کسی اور اعتبار سے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اب اس کے بعد بھی فرض کر لیں کہ اگر آپ یہاں پہ بھی زیادہ ضرورت محسوس نہیں کرتے تو پھر ایک کام اور کیجئے، اور وہ ایک کام یہ ہے کہ لوگوں کی ویلفیئر جو ہے، نیڈی لوگوں کی جو ویلفیئر ہے اس پہ تھوڑا سا کام کیجئے، نیڈی لوگوں کی ویلفیئر پہ تھوڑا سا کام کیجئے، اور جن لوگوں کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، تو آپ دونوں چیزیں جو ہیں جو اللہ نے دی ہیں، آپ ان چیزوں کو اللہ کی مخلوق میں بانٹنا شروع کر دیں، اور کوشش میں لگ جائیں کہ وہ باقی لوگ جو ہیں ان کے اندر بھی وہ چیزیں آ جائیں کہ جو چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کے رزلٹ کے طور پہ اللہ رب العزت آپ کو زیادہ خوشی والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور آپ کی ان چیزوں کے اندر کہ جن چیزوں پہ انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، کہ جن چیزوں کو انسان قیمتی سمجھتا ہے، ان چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے دیکھیں تو کبھی بھی آپ جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہ اپنے ذہن کو بزی رکھیں، اپنے ذہن کو پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے بزی رکھیں۔ اگر ایک نوجوان انسان ہے تو اس نوجوان انسان کو یہ چیزیں کہہ لیں کہ بری عادات سے بچاتی ہیں۔ اگر ایک بڑا انسان ہے تو اس انسان کو یہ عادت جو ہے مصروف رہنے کی، اچھے بہترین کاموں کے اندر مصروف رہنے کی عادت جو ہے، یہ اس انسان کو پریشان کر دینے والے خیالات جو ہیں، مایوسی پیدا کرنے والے خیالات جو ہیں ان سے بچاتی ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی اچیومنٹ ہے؟ آپ ایک خاص عمر کے لوگوں سے آپ بات کر کے دیکھ لیں، 40 اور 50 کے اوپر جو ہیں، جو 60 کو ٹچ کر رہے ہیں یا 60 کے اوپر جو ہیں، آپ کو تعجب ہوگا کہ پریشانی والے خیالات جو ہیں وہ بڑی کامن بات ہے، وہ کوئی ایسی ان کامن بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی سرگرمی جو ہے، اگر آپ کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس صورت حال سے آپ کو بچا سکتی ہے تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی اور بہت اعلیٰ بات ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ یہ ان کو کہہ لیں کہ ان کے ذہن کو شیطانی کارخانہ جو ہے وہ بننے سے بچاتی رہتی ہے، اور کوئی اپنی زندگی کے اندر گریٹ ایم جو ہے وہ سیٹ کر لیں اور اس ایم کے لیے کام کریں، اور کام بھی پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی لائف بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی اور بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ جزاک اللہ۔